اگر کوئی مسلمان پریشان ہے نا، بتا دیجئے گا کہ اس رات کو اس ویڈیو کو دیکھ لو اور جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آپ عبادتیں کر لو اور نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لو۔ آپ یقین مانیے مسلمانوں کہ آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی ٹل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 27ویں رجب کی رات کو شب معراج کیوں کہا جاتا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے شب معراج کی کچھ فضیلتیں اور کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، شب معراج کی رات کون سی عبادتیں کرنی چاہیے؟ حدیث پاک میں کون سی عبادت ثابت ہے؟ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ جاگنے کی رات ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ناظرین کرام دیکھیے، ابھی کنڈے کی نیاز گئی ہے اور کچھ لوگ میٹھے میٹھے الفاظ میں آپ کو بہکانے کے لیے کنڈے سے نکل کر کے اب شب معراج پہ آ چکے ہوں گے۔ بڑے ہی میٹھے انداز میں آپ کو بہکانے کی کوشش کریں گے، اس طریقے سے آپ کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کنفیوز ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچا ہے تو اس ویڈیو کو بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ دیکھ لینا، انشاءاللہ سارا کنفیوژن آپ کا دور ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس رات کو شب معراج یعنی 27ویں رات کو شب معراج کیوں کہا جاتا ہے؟ ناظرین کرام، آپ کو آسان شبدوں میں، آسان بھاشا میں اگر سمجھا دیا جائے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کیا ہے۔ اسی لیے اس رات کو شب معراج کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز جیسی عظیم نعمت سے بھی نوازا ہے، اور مسلمانوں کے لیے نماز ہی معراج ہے، اور جس نے نماز پڑھ لی اس نے سمجھ لو کہ اللہ کا ایک طریقے کا ایک جو ہے معراج ہوا کرتا ہے مومنوں کے لیے، جو مسلمان نماز پڑھ لیا کرتا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ پورے سال پریشان رہا کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کئی لوگ ایسے ہیں جو کئی سال سے دعائیں کر رہے ہیں، پریشان ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہونے والا ہے، کیونکہ کئی سال سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے رہتے ہیں کہ حافظ صاحب بہت دن سے دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور دنیا و آخرت سے اتنے پریشان ہیں کہ سوچنے کا مقام ہو جاتا ہے کہ لوگ اتنے پریشان ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا، انشاءاللہ دیکھیے گا حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں آپ کو سمجھا دوں گا اس طریقے سے کہ جو لوگ کئی سال سے پریشان ہیں نا، دنیا سے ریلیٹڈ کوئی بھی پریشانی ہو، آخرت سے ریلیٹڈ کوئی بھی پریشانی ہو، انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو وہ حدیث بتا دوں، بہقی شریف کی حدیث ہے، شعب الایمان حصہ پنجم کی وہ حدیث ہے، آپ کو سناؤں۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شب معراج کو عبادت کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالی 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے، بہقی شریف کی جو حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو معراج کی رات یعنی 27ویں رجب کی رات کو اس طریقے سے 12 رکعت ادا کرے گا، وہ کون سا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو آگے بتانے والا ہوں۔ تو 12 رکعت نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، اور 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھے، یعنی استغفر اللہ کہا۔ جو
بندہ اس طریقے سے شب معراج کی رات عبادت کر لے، یہ تسبیحات پڑھ لے، کہا دنیا و آخرت سے جو بھی ریلیٹڈ پریشانیاں ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرمائے گا، اور پھر وہ صبح دن میں روزہ رکھے۔ جبکہ اگر کوئی ناجائز دعا نہ مانگ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اب دیکھیے، اگر آپ جانتے ہیں، ایک گزارش ہے آپ سے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو کئی سال سے پریشان ہیں، دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں، دنیا سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی ہے نا، تو اس تک اس ویڈیو کو پہنچا دیجئے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، موقع ہے، چند دن بچا ہوا ہے شب معراج کو آنے میں، شب معراج سے پہلے اس ویڈیو کو ان تک پہنچا دیجئے گا، مسلمان ہونے کا حق ادا کیجئے گا۔ اگر کوئی مسلمان پریشان ہے نا، بتا دیجئے گا کہ اس رات کو اس ویڈیو کو دیکھ لو، اور جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آپ عبادتیں کر لو اور نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لو۔ آپ یقین مانیے مسلمانوں کہ آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ نبی نے کہا مانگے جو بھی اس نماز کو پڑھنے کے بعد، اس تسبیحات کو پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو مانگے گا، دنیا سے ریلیٹڈ ہو، آخرت سے ریلیٹڈ ہو، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو ساری چیز ٹل سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان نہیں ٹل سکتا۔ مسلمان ہونے کا حق ادا کیجئے گا، اپنے پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، عزیز ہو، اقارب ہو، جو بھی ہو نا، ان تک پہنچا دیجئے گا یہ ویڈیو۔ اگر نہیں کوئی آپ کی نظر میں ہو تو کسی ایسے کو پہنچا دیجئے گا، ان سے کہیے گا کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو کئی سال سے پریشان ہو، کئی دنوں سے پریشان ہو، تو اس رات کو اس انداز میں آپ جو ہے عبادت کر کے دعائیں مانگ سکتے ہو، یا آپ کو مل جائے تو آپ اس کو اس انداز میں بتا بھی سکتے ہو۔ حق ادا کیجئے گا مسلمانوں۔ گزارش ہے، میں نے اس سے پہلے کسی ویڈیو میں اتنی گزارش نہیں کی ہے، کیونکہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی کا دریائے رحمت جوش میں ہوا کرتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار اللہ نے اسی رات کرایا تھا، اور مومنوں کو نماز جیسی عظیم نعمت بھی اسی رات عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ کا دریائے رحمت جوش میں ہوا کرتا ہے۔ اسی رات اللہ کے رسول سے رب نے وعدہ بھی کیا تھا کہ تمہارے گنہگار امتیوں کی بخشش بھی کی جائے گی۔ تو یہ بڑی پیاری رات ہوا کرتی ہے۔ اس رات میں جو بندہ عبادتیں کر لیا کرتا ہے نا، تو آپ یقین مانو کہ اس کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے تو اس نماز کی نیت کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور مختصر انداز میں طریقہ بھی بالکل آسان طریقے سے، تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ دیکھیے، جب آپ نماز پڑھنے کی نیت کرے، دل میں ارادہ کر لیں گے، نیت ہو جاتی ہے، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہیں تو اس انداز میں کہیے گا، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے گا۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، ثنا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد جو صورتیں آپ کو یاد ہو، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کا دریائے رحمت، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لمبی چوڑی صورت کا بھی ذکر نہیں کہا جو بھی صورتیں، جو بھی آیتیں یاد ہو وہ پڑھ لے اس نماز میں۔ تو جو بھی یاد ہو، ایک صورت یاد ہے ایک ہی صورت پڑھے، صرف سورہ اخلاص یاد ہے، سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھ لیا کرے، اگر زیادہ ہے، ایک سے زیادہ یاد ہے، زیادہ پڑھ لیا کرے، ٹھیک ہے۔ تو آپ پہلی رکعت کریں، رکوع سجدہ اسی طریقے سے جس طریقے سے نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے کریں۔ 2 رکعت کے بعد آپ کو سلام پھرنی ہے، 6 سلام کے ساتھ 12 رکعت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ پھر وہی میں نے بتایا کہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھنی ہے، 6 سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو وہ تسبیح جو میں نے آپ کو بتائی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح کیا پڑھنا ہے، استغفر اللہ، اور استغفر اللہ پڑھنا چاہے استغفر اللہ پڑھ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یاد ہے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کریں، پھر اس کے بعد دن میں روزہ رکھیں، کیونکہ رجب کے روزے کی فضیلت الگ ہے، اور وہ بھی 27ویں روزے کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، میں نے جو آپ کو کہا ہے کہ یہ حق
ضرور ادا کیجیے گا۔ بہت گزارش ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا فون آتا رہتا ہے، بہت سارے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ اتنے پریشان ہیں۔ چونکہ اللہ کے رسول نے جب ہمیں بتا دیا ہے تو اس رات کو غنیمت جان کر کے ہم یہ عبادتیں کر کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں اور اپنی پریشانیوں سے نجات پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔